Viewers, a very warm welcome to this fresh episode of Frontline. I'm Kamran Shahid. ہماری کوشش رہی ہے کہ ان لوگوں کو آپ کے سامنے لائیں جن کی ایک خاص حیثیت رہی ہے تاکہ لوگ ان سے سوالات کر سکیں اور ان کے فیصلوں اور کوتاہیوں پر ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں. آج کی نشست کے شرکا بہت اہم ہیں. ہمارے مہمان بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں. میں یہ شو لندن کے مرکز سے پیش کر رہا ہوں. لندن کی سویس یونیورسٹی نے اس شو کا انعقاد کیا ہے. ہمارے زیادہ تر شرکا اس یونیورسٹی کے طلبہ ہیں اور کچھ دیگر یونیورسٹیوں سے بھی آئے ہیں. آج کے مہمان پاکستان کی ایک ایسی شخصیت ہیں جو اس وقت پاکستان کے سربراہ تھے کہ پاکستان ایک بہت مشکل مرحلے سے دوچار تھا کہ امریکہ کے ساتھ وار آن ٹیرر میں اس کا ساتھ دے یا انکار کر دے. میرا زور صرف وار آن ٹیرر پر نہیں بلکہ امریکہ کی وار آن ٹیرر پہ ہے. آج سویس یونیورسٹی آف لندن میں ہمارے ساتھ ہیں جناب پرویز مشرف, سابق صدر. مسٹر پرویز مشرف, give them a big hand, please. Also give answers to the question that gentleman has put to you. عالمی یوتھ آپ سے سوالات کریں گے جس کا آپ کو جواب دینا ہوگا. From the students of this university. Thank you very much, Kamran. First of all, let me express my gratitude to the SOAS. جنہوں نے مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع فراہم کیا. مجھے بہت خوشی ہے. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں طلباء کی اتنی بڑی تعداد سے ہم کلام ہوئی. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا کامران کا, کیونکہ انہوں نے ہی مجھے آج یہاں بلایا اور میں انہی کی دعوت پر یہاں موجود ہوں. Thank you very much for inviting me. Ladies and gentlemen, سب سے پہلے ہم مشرف صاحب سے اسامہ بن لادن کے پکڑے جانے مارے جانے کے واقعے کے بارے میں سوال کریں گے. اسامہ بن لادن جسے باوجود ہزار کوششوں کے پاکستانی فورسز تلاش نہ کر سکی, اسے امریکہ کی فوج نے اچانک ملٹری اکیڈمی کاکول کے قریب ڈھونڈ نکالا اور مار ڈالا. اس واقعے پر ہم اپنے مہمان کا ماہرانہ تجزیہ حاصل کریں گے اور ان کی بصیرت کا امتحان لیں. ہم ٹف سوالات کریں گے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا پاکستان وار آن ٹیرر کو فروغ دے رہا ہے یا خود اس وار کا شکار ہے. Whether Pakistan is sponsoring terrorism or not. Would you like to ask question on that, please? پاکستان نے خود کو امریکہ کے آگے بیچ دیا ہے. اگر ڈرون اٹیک کی بات کریں تو ان سے بے پناہ نقصان ہو رہا ہے اور دہشت گردوں کے بجائے ہزاروں بے گناہ پاکستانی بھی مارے جا رہے ہیں. پاکستانی بے گناہوں کا خون بے دریغ بہایا جا رہا ہے. امریکیوں نے جب اسامہ کو اٹھایا تب پاکستانی حکومت سے کوئی مشورہ نہیں کیا. اس سب کے بدلے میں پاکستان امریکہ سے کروڑوں اربوں ڈالرز کی امداد حاصل کر رہا ہے. آپ نے اپنی روح کا کتنا حصہ امریکہ کو بیچ دیا ہے؟ Unfortunately, this is a catch-22 situation. ہم لڑنا چاہتے ہیں طالبان اور القاعدہ سے, اور آپ بھی تسلیم کریں گے کہ انہیں شکست ہونی چاہیے کیونکہ وہ دہشت گرد ہیں, وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, وہ خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان میں طالبانائزیشن نہیں چاہتے. مجھے یقین ہے آپ اس سے اتفاق کریں گی. تو جب بات کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی, میں جانتا ہوں کہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں, مجھے اس بات کا پورا یقین ہے. ذاتی طور پر مجھے یقین ہے. اوکے, میں اسی طرف آ رہا ہوں, لیکن اس میں دو طرفہ نقصان ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے. میں خدا نخواستہ اس کی حمایت نہیں کر رہا ہوں. جی, میں ہرگز حمایت نہیں کر رہا ہوں. میں کبھی حامی نہیں رہا ڈرون اٹیکس کا اپنے وقت میں. میں آپ کو کیا جا رہا ہے. روزانہ ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں اور انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں کیا کرنا چاہیے. اس سلسلے میں دو چیزیں ممکن ہیں. ایک ہے ملٹری ایکشن. پاکستانی ایئر فورس کو کہہ دینا چاہیے کہ ڈرونز کو مار گرائیں جب وہ وہاں. کیا آپ اس کے منفی اثرات کے لیے تیار ہیں؟ نمبر دو ہے ڈپلومیٹک ایکشن. میں کہتا رہا ہوں کہ ڈرون پاکستان کو دے دیں, آپ یہ ہمیں دے دیں, ہم خود انہیں استعمال کریں گے اپنے طور پر اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی دوہرا نقصان نہ ہو. لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ کیچ 22 سچویشن ہے. ہمیں مسئلہ درپیش ہے. یقیناً پاکستان کے عوام اس کے شدید مخالف ہے. یقیناً ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہی دو طرفہ تعلقات کو نقصان ہونا چاہیے. لیکن پھر اس صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو جب آپ اسامہ بن لادن اور پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے. بے شک خود مختاری وائلیٹ ہوئی, لیکن اسامہ بن لادن کا خاتمہ بہت ضروری تھا اور اس کا خاتمہ کر دیا گیا. لیکن اس سے کہیں بہتر ہوتا کہ یہ خاتمہ پاکستانی افواج کرتی.
لیکن یہاں پر ہم ایک عجیب مشکل میں ہیں کہ وہ یہ کہ کوئی دہشت گرد تھا جس کا خاتمہ ضروری تھا، لیکن اس کے لیے غلط ذرائع استعمال کیے گئے. چنانچہ اب پاکستان کرے تو کیا کرے؟ تو میں اس کو حکومت پر چھوڑتا ہوں. میں حکومت میں نہیں ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا صورتحال میں میرا کیا رد عمل ہوتا، لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور برملا یہ کہتا ہوں پاکستان کی violation of Pakistan's sovereignty must stop. اوباما نے یہ کہا کہ ہم دوبارہ بھی ایسا کریں گے. کیا وہ بش سے بھی زیادہ سخت نہیں ہیں؟ I am the only Pakistani who has said that he has been arrogant. اور اس کا یہ بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. میں نے یہ بات CNN پہ کہی کہ یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، اور مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ سمجھتے ہیں وہ مغرور ہے؟ میں نے کہا کیونکہ اسے اس معاملے میں پاکستان کے عوام کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے. آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ پھر ایسے ہی کریں گے؟ میرا مطلب ہے یہ پاکستانی عوام کے جذبات کو بھڑکانے کے مترادف ہے. So I said it myself openly. Unfortunately, nobody in Pakistan said it otherwise. All right, sir, there's a question, and it's a very important question. پاکستان کے آرمی چیف جو آپ کے جونیئر تھے، وہ ISI چیف تھے آپ کے دور حکومت میں، آج کل وہ وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں. ان کا ایک بہت اہم بیان ہے میرے پاس، میں آپ کا کمنٹ جاننا چاہوں گا اس پہ. جنرل کیانی یعنی موجودہ آرمی چیف آج یہ کہہ رہے ہیں پاکستان نے خود کو گروی رکھ دیا ہے امریکہ کے آگے. وی کی ناٹ فائٹ امریکہ unquote. Do you agree? I don't agree with this, with such a strong language of mortgage Pakistan to America. آج ہم 2011 میں بیٹھے ہیں. میں آج اس فیصلے پر بات نہیں کر سکتا جو ماضی میں 1979 میں کیا گیا کہ ہم روس کے خلاف جنگ میں امریکہ کے حلیف کیوں بنے تھے. آپ کا فیصلہ about your decision. I think probably he's also criticizing your decision of the last 10 years. I've given the reason why we should have joined United States. تو یہ تمام فیصلے ایک مخصوص ماحول میں کیے گئے تھے، اور اگر آپ آج کوئی فیصلہ کریں گے تو آج کے حالات میں کریں گے. چنانچہ میں کہوں گا کہ ہم نے گروی نہیں رکھا خود کو یونائٹڈ اسٹیٹس کے آگے. میں پھر کہوں گا کہ ہمیں اس حقیقت سے نظریں نہیں چرانی چاہیے کہ یہ آج بھی ہمارے اپنے مفاد میں ہے طالبان اور القاعدہ سے لڑنا. ہم پاکستان کو ہرگز نہیں بنانا چاہتے ایک انتہا پسند پاکستان، ایک جنونی بنیاد پرست پاکستان جو نہ تو دنیا اور نہ ہی ریجن سے میل کھائے. ایسا پاکستان نہیں بنانا چاہیے ہمیں. ہم ایسے حالات میں اپنی بقا قائم نہیں رکھ سکیں گے، لہذا یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. ہم نے کچھ گروی نہیں رکھا. We are taking action in our own interest. جی پلیز آپ ادھر سے. مسٹر مشرف، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں یونیورسٹی آف لنڈن تشریف لائے. پاکستان نے طالبان کو شروع سے ہی سپورٹ کیا. جب امریکہ افغانستان سے چلا گیا تو پاکستان نے افغانستان کے لیے جہاد کی پالیسی بنائی، جہاد پھیلایا، طالبان کو اسلحہ دیا، بجائے اس کے کہ افغانستان کو تعمیر کرتے، وہاں جمہوریت لاتے. پاکستان نے اسے طالبان اور دہشت گردوں کا گڑھ بنا دیا. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی وجہ سے حامد کرزئی کے باپ کو مار دیا گیا. یہ ان چند لوگوں میں سے تھا جو طالبان کے خلاف لڑنا چاہتے تھے. حامد کرزئی کے باپ کو مشرف صاحب. کیا آپ افغانستان سے ہیں؟ اوہ یہ افغانی ہے. ٹھیک ہے. Brilliant question. Please go on, sir. Answer this question. Let me answer. Yes. Now, first of all, حوصلہ کریں، میں نے ابھی ختم نہیں کیا. میں حیران ہوں کہ آج آپ میرے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان طالبانائزیشن کے خلاف ہے، لیکن پاکستان کی وجہ سے افغانستان میں موت اور تباہی آئی ہے کیونکہ آپ نے یعنی پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کیا ہے. آج آپ طالبانائزیشن کے خلاف بات کر رہے ہیں. اس وقت آپ کہاں تھے جب میرا ملک طالبان کے ہاتھوں تباہ ہو رہا تھا؟ اس وقت مسٹر مشرف آپ کو ہماری تباہی اور بربادی کا خیال نہیں تھا؟ اس وقت طالبان خطرہ نہیں تھے؟ Let me say Taliban emerged in 1996. لہذا انہیں تسلیم کرنے یا ان کا ساتھ دینے میں مجھے ذمہ دار نہ ٹھہرائے. ٹھیک، طالبان 1996 میں ابھرے تھے نا. ٹھیک،
میں آپ کو صاف طور پر بتا دوں کہ میں حمایت کرتا ہوں اس وقت کی حکومت کی کہ انہوں نے طالبان کو تسلیم کیا 1996 کے اندر. جی وہ اس بنا پر کہ طالبان کی مخالفت کون کر رہا تھا؟ ناردرن الائنس. اور ناردرن الائنس کی سپورٹ کون کر رہا تھا؟ انڈیا اور رشیا. ٹھیک. مزید بتا دوں کہ طالبان لوگوں کے ساتھ ہمارے یعنی پاکستان کے نسلی، تاریخی، ثقافتی اور مذہبی روابط موجود تھے ان کے ساتھ. اگر آپ کو معلوم ہو تو افغانستان کے ساتھ ہمارا علاقائی رشتہ ہے اور سرحد پار ان کے ساتھ ہمارے فیملی ریلیشنز ہیں. تو طالبان یا پختونوں کے ساتھ پاکستانی لوگوں کے بہت گہرے خاندانی مراسم موجود ہیں. ہم لوگ پختونوں کی برخلاف ناردرن الائنس یا انڈیا کے ساتھ نہیں دے سکتے تھے. بات یہ ہے سمجھنے کی. اور یہاں میں ایک اور پوائنٹ اٹھاؤں گا، وہ یہ کہ 89 سے لے کر 2001 تک پورے 12 سال ساری دنیا اس علاقے کو خالی چھوڑ گئی تھی. آپ علاقے کو چھوڑنے کے لیے پاکستان کو الزام دے رہے. میں بالکل صاف طور بات بتا دوں کہ پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کے پاس اتنے وسائل تھے کہ ہم افغانستان میں تعمیر کا کام کر سکتے. ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے. چنانچہ اگر 1989 میں یونائٹڈ اسٹیٹس وہاں لڑنے کے لیے موجود تھا سوویت یونین سے، تو ہم اور افغانستان بھی صحیح طور پر یہ سوچنے اور توقع رکھنے میں حق بجانب تھے. That there should have been some rebuilding and reconstruction in Afghanistan with all the 10 years of war. اسی پیسے سے آپ مزار شریف اور ہرات میں اسکول بنا سکتے تھے، تو آج وہاں لوگ آپ کی عزت کر رہے ہوتے. Again you are talking of 96 to 9/11 when I was جب میں وہاں انچارج نہیں تھا، لیکن مجھے حکومت کا دفاع کرنے دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی اس وقت آرمی میں تھا. کوئی جہاز یا کوئی ٹینک نہیں دیا گیا طالبان کو. میں یہ وثوق سے کہتا ہوں. اوکے، تو کیا آپ ہاؤس کو آج یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ کی فورن پالیسی انڈیا متعین کرتا ہے؟ نہیں، یہ انڈیا متعین نہیں کرتا. لیکن مجھے لنک کرنے دیں اسے اس سوال سے جس کا میں نے جواب نہیں دیا کہ ہماری آرمی انڈیا سے بھیڑنا چاہتی ہے، تو وہ بات کو اسی طرح آگے بڑھاتی ہے. نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے. یقیناً پاکستان آرمی نے انڈیا کے خلاف 3 جنگیں لڑی ہیں. پاکستان کی بقا کو لہذا ہر وقت خطرہ ہے. پاکستان کے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں. دوسری طرف کشمیر کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا تو انڈیا کے ساتھ تناؤ موجود رہتا ہے. اور اگر آپ ہماری تاریخ کو دیکھیں کہ کیسے پاکستان ٹوٹ کے بنگلہ دیش بن گیا، بھارت اور رو کی ملی بھگت کے ساتھ انڈیا نے در حقیقت مشرقی پاکستان میں جارحیت کی تھی. اس تمام نے ایک جارحانہ سوچ کو جنم دیا انڈیا اور پاکستان کے درمیان. اور انڈیا کے ایٹمی طاقت بننے کے بعد ہم نے طاقت کے توازن کو برابر کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم بھی ایٹمی قوت بن گئے. اور یہ تمام رد عمل تھا اس کا جو انڈیا میں ہو رہا تھا. an Indian attitude certainly plays on Pakistan and Pakistan's policy making. مشرف صاحب، لگتا ہے آپ دن میں بھی خواب دیکھتے ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں تھا. اب آپ چاہے جتنے خوبصورت الفاظ بولتے جائیں کہ اسامہ پاکستان میں نہیں تھا. اسامہ پاکستان میں تھا، انڈیا میں یا کہیں اور نہیں تھا. آپ ہمیں ایسے ڈیل کر رہے ہیں جیسے آپ معصوم ہیں، بچے ہیں، آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا. آپ اپنی جان کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ اس سوال نے یونیورسٹی آف لنڈن کے ہال میں سناٹا طاری کر دیا. آپ کو قتل کر دینا چاہے. سابق صدر پرویز مشرف پر ایک طالبہ کا سنگین الزام جسے پرویز مشرف نے شرط لگا کر رد کر دیا. لیکن طالبہ نے ثبوت پیش کر دیا. اس شرط اور الزام کا انجام کیا ہوا؟ کیا سابق صدر درست ثابت ہوئے یا طالبہ کا الزام؟ یہ تمام سوالات اور جوابات اس بریک کے بعد.